اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے طالب علم ساتھیوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ لوگوں سے مجھے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اس عمر میں بھی آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھ رہے پھر خدا حافظ ہے بھائی، کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اسی سلاب میں بہنا چاہ رہے ہو جس کا ایک طرف کو روح ہے، ہر کوئی اسی میں بہا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کے میجر بات ہو، فلاں چیز کے میجر بات ہو۔ وہ چیزوں کا نام بھی جو وہ علامتوں کا لے رہے، یہ نہیں کبھی بھی کسی نے دیکھا کہ یہ علامت کس تحریک میں جو اصل چیز ہے۔ میرے بھائی، میں اس کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس چند ایک کمنٹ آتے ہیں، آپ نہ ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، نہ فالو کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ ہی اس پر کوئی رائے دیتے ہیں۔ ہر دوست کو چاہیے وہ اپنی رائے ضرور دے، یہ ویڈیو کیسی تھی، آپ کے کو فائدے کی بھی تھی یا نہیں تھی، میں خام خواہ بنا دی یا اس کا فائدہ بھی ہوا، میرے طالب علم، طب کے طالب علم ساتھیوں کو فائدہ بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ آپ جو چیز اس میں آگے پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنا جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے میرے پاس، جو اللہ نے دیا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے اللہ کا ہے۔ اس کو میں روکوں گا، اپنے اندر اگر روکوں گا تو میں مجرم ہوں گا۔ میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو، مگر آپ لوگوں کے کوئی دوستوں کے کمنٹ ہی عجیب ہوتے ہیں، بات کہیں کی ہو رہی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب بات کوز کی ہو رہی ہے تو کوئی کسی کا کمنٹ ہے جی پرانی کھانسی کا نسخہ بتا دے، پرانی قبض کا نسخہ بتا دے۔ وہ پاگل آدمی، وہ اپنی جگہ پر جو بات ہو رہی ہے وہ کتنی فائدے مند ہے یا نہیں اس پر بات کریں۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے اس پر بات کریں، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنی غلطی مانوں گا۔ اب میرے سے رہ گیا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کو ساتھ تلا جہاد بتائے گا، ہر تحریک کا تلا علیحدہ ہے۔ ہم نے کوئی ایک ہی مچیرا پٹی بنائی ہوئی ہے، کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے، کسی نے تیل بنایا ہوا ہے، ہر تحریک پر وہ کام نہیں کرتے۔ میرے دوستو، میں نے 3 پر 4 پر 5 تحریک پر یہ ویڈیو بنا دی ہے جو کہ آپ تک پہنچ چکی ہے، تو آگے اس سے باتیں کرتے ہیں۔
آپ نبض دیکھتے ہیں، مریض آپ کے پاس آتا ہے، اس کی تحریک 6 نمبر ہے اور اس کو قوت کا نقصان ہو گیا اور واقعہ ہی ہوگا اس کو قوت کا نقصان، اس میں آپ نے کیا کرنا؟ آپ جانتے ہی ہیں ہمارا علاج جو ہے علاج بالفطرت ہے، جو کچھ کائنات میں فطرت کرتی ہے، جس کو علاج بالضد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تری بڑھ گئی ہے 6 میں تو پھر لازماً ہمیں خوشی دینی پڑے گی۔ 6 نمبر کے جب بھی مریض آئے، تحریک 6 نمبر ہو تو کہ بازی نہیں کرنی، نہیں سمجھ آ رہی تو کورونا صاحب منگوا لے، اس کے ظاہری حالات کا مطالعہ کرے۔ کوئی بھی علاج تک بندی سے نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تحریک 6 کی بات کر رہا ہوں، تحریک بڑھ جائے گی تو غیر ارادی عضلات کے اندر تسکین آ جائے، وہ رک جائیں گے، وہ اپنا کام صحیح سر انجام نہیں دے سکے، جبکہ قوت با میں عضلات ارادی اور عضلات غیر ارادی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک ہمیں بہت بڑی مرض ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس 1-2 دن کا تو لازمی ہفتے میں کامیابی مل جائے، ایسے نہیں بھائی ہوتا، وقت لگتا ہے۔ جتنی مرض پرانی ہوگی، جتنی مرض گہری ہوگی، جو اس کے پہلے مرض لگ چکے ہیں ان کو دور کر کے میدا وغیرہ ٹھیک کر کے پھر دیں دوائی قوت کی، انشاءاللہ جلد نتائج ملیں گے۔ ہم پہلے دن سے ہی قوت کی دوائی شروع کرتے تھے، اس کے تمام جو ہے عزائے شریفہ کیس کے میدے کی حالت بہتر ہے، کیس ہوا تضابیت نہیں بنا رہا۔ ایک بات یاد رکھے، ہر تحریک میں میدا خراب ہو جاتا ہے تو گیس ہوا تضابیت بنانی شروع کر دیتا ہے، اس کو ہم کچھ اور سے نہیں لگتے، یہ ذاتی سبھی کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائی جس تحریک میں بھی ہوگا جب وہ شدت دے گی تو میدا خراب کر دے گی۔ پہلے 6 نمبر تحریک نمبر سے اچھی طرح سمجھ کے، زبان سے سمجھ کر، چہرے سے سمجھ کر، یہ سارے علم جو ہے، علوم جو ہے، یہ تشکیل کے لیے ہے۔ زبان کیسی ہے؟ موٹی ہے پتلی ہے؟ باریک ہے موٹی یا اس کے موٹی ہے؟ یہ ساری چیزیں تشکیل کے ساتھ ملائی جاتی ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ نبض کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جیسے ہم سب سے بڑے استاد نبض کے ہیں، ایسے سمجھ لیں ہر کوئی استاد بنا ہوا، اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو نبض کا کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے،
اور نبض کے استاد ہیں بنے ہوئے ہیں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کون سے با پر، یہ باتیں ضمن میں ساتھ آ جاتی ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ 6 نمبر تحریکم مریض ہو، قوت با کی کمی رکھتا ہو۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا پڑھا ہوا دیکھا ہوا مجنون شباب آور ہے، وہ اس کا نام ہی مجنون شباب آور ہے۔ وہ 3 تحریک کا وہ نسخہ ہے، کسی اور پر دیں گے تو ناکام ہوں گے، تکلیف بڑھے گی یا کچھ اور تکلیفیں پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ 6 پر دیں گی انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہے، آپ دیکھیں گے کیسے کیسے فائدے۔ مگر یہ بات میں پہلے کہہ رہا ہوں، پہلے اس کا نظام کو بہتر کرے۔ اگر کسی آدمی کا نظام بہتر نہیں ہے تو دوائی بھی ضائع ہو جائے گی، جو بھی کھانی ہے وہ میلے میں جانی ہے نا۔ پہلے سب سے اس کا میدے کو ٹھیک کیا، مگر یہ نہیں ہے کہ میدے کو کڑا کڑا ہے تو اس کا ہو۔ جس تحریک میں وہ خراب ہوا میدا 6 میں ہوا تو اس کا بہتر بھی اس نے 3 میں ہونا ہے۔ 3 میں خراب میدا ہوا تو بہتر اس نے 6 میں ہونا ہے۔ نہیں میدے کے لیے کوئی اور دوائی نہیں، تھوڑی جو ہے دے دے، غلط ہے، یہ حکیم کا کام نہیں ہے کہ میدے کے لیے یہ نسخہ ہے، گیس ہوا کے لیے یہ نسخہ نہ بھائی۔ تو میں آپ بتاتا ہوں اس معجون کے اجزاء کیا ہے، اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائی اس میں چند چیزیں ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ ہے۔ اس میں کچلا مظفر وہ 1 تولا ہے، چاہے وہ کچلا ریز کے اندر ہی بھونا ہوا ہو مگر مظفر کیا ہو، چاہے وہ کچھ کوار کے اندر کے پانی کے اندر بگا کر مظفر کیا گیا ہو۔ 1 تولا کچلا لینا ہے۔ دوسری دوائی لینی ہے باپ کی، وہ 8 تولے، پچھلا 1 تولا باپ کی 8 تولے۔ یہ دیکھو بھائی آ کے میں غلط نہیں پڑھ رہا ہے، چلنے دو ویڈیو چلنے دو۔ باپ کی 16 تولے ہے، نہیں ہرمل 16 تولے، ہاں ہر باپ کی 8 تولے ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی جی کچلا 1 تولا ہے۔ ہرمل کے بعد ہلیلا سیاہ بریان کیا ہوا 250 گرام ڈالا، ½ کلو شہد لینا ہے، 1 کلو چینی لینی ہے۔ یہ تیار ہو جائے گا، اس کا مجون کا چینی کا جو بنا لیا جائے قوام۔ ½ کلو شہد آپ کے پاس علیحدہ پڑا ہوا ہونا چاہیے، وہ چینی کے قوام میں
ملا کر پھر یہ ساری چیزیں کا وہ ہلیلا سیاہ سوختہ کا ہرمل کا باتی کا کجلے کا قریب سبوب ملا کر اس میں اچھی طرح اس کے اندر ملا دیے جائے چینی کے اور شہد کے قوام میں، اور یہ جب تیار ہو جائے تو اس کی خوراک ہے 3 ماشا تک کم سے کم 2 ماشا اس مجون کی خوراک دی جائے، صبح شام دی جائے۔ صبح یہ مجون کھا کر دال چینی لونگ کا کہوہ پلاتی ہے۔ اسی طرح یہ مجون کھلا کر شام کو تو دال چینی لونگ کا کہوہ اس کو پلاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آدمی چند دنوں میں ہی اللہ کے فضل سے یہ قوت با حاصل کر لے گا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ آخری ویڈیو میں ہر تحریک کا علیحدہ تلے کا نسخہ بتا دوں گا۔ تلا استعمال کرنے کے بغیر اتنی کامیابی نہیں ملتی، مگر تلا آخر میں لگانا ہوتا ہے، ہر دوائی کھلاتے ہی نہیں، ہر دوائی کے آخر میں اندر قوت بنے گی تو باہر کی مالش بھی کام کرے گی۔ اندر قوت ہی نہیں ہے تو مالش کیا کرے؟ اس مجون کی مقدار جو ہے وہ 3 ماشے سے 2 ماشے یا 3 ماشے۔ آپ نے وہ مریض کو دیکھنا ہے اس کو کتنی ضرورت ہے۔ حضرت نے تو 1 ماشے سے 3 ماشے تک لکھی۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی خوراک لکھی ہے وہ 1 ماشے سے 3 ماشے تک کھلائیں، کہ مجون کھلائیں۔ دیکھیں اللہ کی کرم کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے گولیاں اس کے مجون کے علاوہ، مگر یہ سرتاج ہے 3 نمبر کی، 6 نمبر کی جو قوت با کو نقصان پہنچاؤ اس کے لیے یہ مجون شباب بابر حضرت صابر ملتانی کا ایک تحفہ ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ بھائی علاج ہے سمجھ سوچ کر کرنے کا نام۔ ہم نے ہر ایک نے ساتھ حکیم لگایا ہوا ہے، کیا حکمت والی کوئی صفت ہمارے اندر ہے؟ ان کو دیکھ لیں جو قوت با کا پرچار کرتے ہیں۔ کوئی تو لگا صرف کشتی دینے پر، کیا اس کی عمر ہے کشتہ کھانے کی؟ کبھی کسی نے کی ہے؟ سب کی بڑی بدے کرانے میں لگے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے،
اللہ اپنے کرم سے ہم کو حکمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔